Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, एक बार फिर अलबिर मुंबई की जानिब से मुनाकिद होने वाले सिलसिलावारी प्रोग्राम तोहफ़ा-ए-रमज़ान में आप सबका इस्तेक़बाल है। रमज़ान मुबारक के इस महीने में और रोज़ा की हालत में एक आदमी के लिए बहुत सी चीज़ों को मबाह करार दिया गया है और बहुत सारी चीज़ों को नापसंदीदा और इसी तरीके से मकरूह करार दिया गया है। बात चल रही थी कि एक मर्द और एक औरत के लिए बोसा लेना, जो शख्स अपने नफ्स पर कंट्रोल रखने वाला हो, शरीयत ने उसके लिए उस चीज़ को जायज़ करार दिया है। ऐसे ही हम देखते हैं कि मिसवाक का इस्तेमाल करना रमज़ान मुबारक के रोज़ों या इसी तरीके से फ़र्ज़ रोज़ों की अदायगी में या एक रोज़ादार मर्द और औरत के लिए आदमी का मिसवाक इस्तेमाल करना ये जायज़ और मबाह अमल है। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, अस्सिवाकु मतहरतुन लिलफ़म व मरज़ातुन लिर्रब। रोज़ा ये रब की रज़ामंदी और मुँह की सफाई का ज़रिया है। हालत सौम में आदमी के मुँह से एक बू आने लगती है और उसकी वजह से एक आदमी का मिसवाक कर लेना, एक आदमी का इस तरह से मुँह की सफाई करना, ये मबाह और जायज़ अमल है, उस शख्स के लिए दुरुस्त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था कि यस्ताकु व हुवा साइम। अल्लाह के नबी मिसवाक करते इस हाल में कि आप रोज़ा से थे। माला उहसी औ अउद, जिसको हम शुमार नहीं कर सकते हैं कि कितनी बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के हिस्से में जो है इस तरह से मिसवाक किया करते थे। इसीलिए इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, इमाम इब्न क़य्यिम, इमाम शौकानी, अल्लामा इब्न बाज़, अल्लामा इब्न उसैमीन और शेख अल्बानी रहमहुमुल्लाह ने जवाज़ो इस्तेमाल सिवाक फ़ी अय्य वक्तिन सिवाउन कान क़ब्ल ज़वाल और बाद ज़वाल, इन जमहूर उलमा और उम्मत के इन उलमाए किराम ने मिसवाक को एक जायज़ अमल, मबाह अमल करार दिया है, चाहे वो ज़वाल से पहले किया जाए या ज़वाल के बाद किया जाए। किसी भी वक्त रोज़ा की हालत में पूरे दिन में कभी भी किया जाए, मिसवाक करना ये जायज़ और मबाह अमल है। ऐसे ही पेस्ट और मंजन का करना, इस ताल्लुक़ से भी हम देखते हैं कि चूँकि आज हर आदमी अपने घरों के अंदर कसरत के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के पेस्ट को इस्तेमाल करता है, मंजन को इस्तेमाल करता है, तो ऐसी चीज़ को भी चूँकि वो चीज़ ना तो खाने की होती है ना ही उस चीज़ को निगला जाता है, इसकी बुनियाद पर ऐसी चीज़ का रमज़ान के रोज़ों या रोज़ा रखने वाला शख्स अगर पेस्ट और मंजन को इस्तेमाल करता है दांत और मुंह की सफाई के लिए, तो किबार उलमाए किराम जैसे शेख इब्न बाज़, इब्न उसैमीन वगैरह ने इस चीज़ को जायज़ करार दिया है। वलाकिन यंबग़िल हज़र मिन निफ़ादिही इलल हल्क़, लेकिन आदमी को बचना चाहिए कि उसका असर हलक़ से नीचे न जाने पाए या वो चीज़ हलक़ से नीचे न जाने पाए। वल अफ़ज़ल तरकहु बिन नहार व फ़िअलहु बिल लैल। और उलमा ने इस बात को भी ज़िक्र किया है कि अगर पेस्ट वगैरह के असरात या हलक़ से नीचे उतरते हों तो आदमी को कोशिश करना चाहिए कि अगरचे चीज़ जायज़ और मबाह है, इसमें कोई हर्ज नहीं है पेस्ट करने में, लेकिन अगर वो आदमी रात में करे, शाम में करे और दिन में मिसवाक करे, इससे एहतियात करे, तो ये बेहतर और औला अमल है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि रोज़ा में बहुत सारी चीज़ें मकरूह करार दी गई हैं, नापसंदीदा करार दी गई हैं, और ऐसी चीज़ों से एक रोज़ेदार को बचने और उससे रुक जाने की तलक़ीन की गई है ताकि आदमी का रोज़ा ख़राब ना हो, आदमी का रोज़ा सही सालिम हो, दुरुस्त हो और अच्छे अंदाज में शुरूत और आदाब की पासदारी के साथ उसका रोज़ा अंजाम पाए। और ऐसी चीज़ें जिससे रोज़ा में नक़्स लाजिम आती हो, जिससे रोज़ा टूट जाने के करीब पहुँच जाता हो, जिससे रोज़ा के मनाफी बहुत सारे आमाल नापसंदीदा चीज़ें हैं, तो ऐसी चीज़ों से इंसान को हालत सौम के अंदर बचने की कोशिश करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं
کہ مکروہات صیام، مکروہات الصیام بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے مکروہ اصل میں کہا جاتا ہے ہوا ما یصاب تارکہ، کہ جس کے چھوڑ دینے پر آدمی کو جو ہے ثواب ملتا ہے، ولا یعاقب فاعلہ، لیکن اگر کوئی آدمی اس مکروہ عمل کو کر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس آدمی کو عذاب یا اس پر جو ہے مواخذہ نہیں کیا جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي نَهَى عَنْهُ الشَّرْعُ، لیکن شریعت نے اس سے انسان کو منع کیا ہے، لا علی وجہ الالزام، الزامی طور پر نہیں جو ہے، بلکہ ایک آدمی کو اس سے روکا ہے کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ آدمی کا المبالغہ فی المزمزہ والاستنشاق، یعنی ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، بہت زیادہ حالت صوم کے اندر آدمی کا بہت زیادہ کلی کرنا، بہت زیادہ ناک میں پانی چڑھانا، یہ منع ہے، مکروہ عمل ہے، اس لیے کہ یہ ذریعہ بن سکتا ہے حلق سے نیچے پانی جانے کا۔ تو ایسی چیزوں میں احتیاط برتنے اور ایسی چیزوں سے باز رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایسی چیزوں میں مبالغہ کا راستہ اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ایسے ہی الوصال فی الصوم، عام دنوں کے اندر پے در پر روزہ رکھنا، ایک آدمی نفلی روزہ رکھ رہا ہے تو اس میں مستقل کانٹینیو روزہ رکھنا بھی شریعت کو پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ ایک آدمی اگر بہت زیادہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو صوم داؤدی، یعنی ایک دن روزہ رکھے ایک دن چھوڑ دے، پھر ایک دن روزہ رکھے ایک دن ترک کر دے، اس طریقے پر آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی ذوق الطعام بغیر حاجہ، بغیر ضرورت اور حاجت کے روزہ کی حالت میں ایک آدمی کو کسی چیز کا چکھنا، کسی چیز کا ذائقہ لینا، یہ درست اور جائز نہیں ہے، کیونکہ یدعو طعامہ و شرابہ و شہوتہ، ایک آدمی اپنے کھانے اور اپنے پینے اور اپنی شہوت کو ترک کر دیتا ہے، یہی اصل روزہ ہے۔ تو اس کی بنیاد پر ایک آدمی کو ایسی چیزوں کو بغیر حاجت اور ضرورت کے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے القبلہ والملامسہ، ایک آدمی کا بوسہ لینا، بوس و کنار ہونا، بیوی سے لطف اندوز ہونا، یہ شریعت نے ایسے شخص کے لیے جس کی شہوت فوراً حرکت میں آ جاتی ہے، یا جو آدمی اپنے نفس پر قدرت نہیں رکھتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے شریعت نے مکروہ عمل اور ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے کہ ایک آدمی روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ شہوت رانی اور اس قسم کے معاملے کو اختیار کرے، اس لیے کہ وہ ذریعہ اور سبب ہے اس کے ایک بڑے گناہ میں، اور اس کے ذریعہ سے روزہ توڑ دینے والی چیزوں میں مبتلا ہو جانے کے لیے ذریعہ بنتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک آدمی آیا، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، ان المباشرہ للصائم، ایک جو ہے شخص نے روزہ دار کے متعلق کہ کیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت اختیار کر سکتا ہے، رہن سہن اختیار کر سکتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرخص لہ، اللہ کے نبی نے اس کے لیے رخصت دیا۔ اور وہ اتاہ آخر فسالہ، ایک دوسرا شخص آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا، فنہاہ، تو اللہ کے نبی نے اسے منع کر دیا، اس لیے کہ پہلا شخص جو تھا وہ بوڑھا تھا، اس کے اندر اتنی خواہشات نہیں تھی، اتنی چاہت نہیں تھی جنسی معاملے میں، لیکن دوسرا شخص نوجوان تھا جس کو اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے ذریعہ سے یہ آدمی مزید آگے بڑھ کر کے جمع وغیرہ کے ذریعہ سے اپنے روزے کو خراب کر لے، فاسد کر لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کو اختیار کیا ہے کہ ایک آدمی کو حالت صوم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے ایک آدمی ایسی چیزوں سے رکا ہوا ہے تو اسے اجتناب کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں بلغم، کف یا اس قسم کی چیزوں کا نگلنا بھی شریعت نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ یہ چیزیں اصلاً مستقذر ہیں، گندہ ہیں، اور ایسی چیزیں بیماری کا آدمی کے لیے ذریعہ بنتی ہیں، اس لیے ایک روزہ دار کے لیے یہ چیزیں انتہائی ناپسندیدہ چیزیں ہیں کہ وہ آدمی بلغم اور اس طرح کی چیزوں کو نگل جائے، بلکہ آدمی کے اگر اندر آتی ہے منہ میں تو اس چیز کو آدمی کو تھوک دینا چاہیے، وہ کراہت کا عمل ہے، ناپسندیدگی کا عمل ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا، حرام علی الصائم وغیر الصائم لأنہا مستقذرہ وتحصل امراضا، ایک روزہ دار اور غیر روزہ دار کے لیے بھی یہ چیز ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ یہ چیز گندی ہے اور اس کے ذریعہ سے
آدمی بہت سارے امراض اور بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو یہ حالت صوم میں بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ البتہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں اللعاب لا یضر الصوم لأنہ من الریق، اگر لعاب ہے، ریق ہے، تھوک ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ چونکہ فطری طور پر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے آدمی کا حلق، آدمی کی زبان تر رہتی ہے، تو ایسی چیزوں کا نگل جانا یہ معیوب نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ فَإِن بَلَعَ فَلَا بَأْسَ، اگر کوئی آدمی اس کو نگل جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِن بَصَقَ فَلَا بَأْسَ، اور اگر وہ آدمی تھوک دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس چیز میں تو رخصت دی گئی ہے، لیکن بلغم وغیرہ اور ایسی چیزوں کے اندر آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، وہ مکروہات میں سے ہے۔ تو شریعت نے ان ساری چیزوں کے اندر ہمیں اور آپ کو ایسی چیزوں میں شریعت کے یہ مباحات اور مستحبات اعمال ہیں اور ایسی بہت سی مکروہات اعمال ہیں جس سے انسان کو، ایک روزہ دار کو حالت صوم میں ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس کے ذریعہ سے اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، ہمارے اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ العزیز مزید گفتگو اگلی مجلس کے اندر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan, Ramadan.